أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات خدا نے توفیق دی ہے کہ ہم یہ 3 راتیں آپ کی خدمت میں ہیں. بچوں نے نعرہ لگایا تو میں بچوں کو دیکھتا ہوں سٹوری سنانا شروع ہو جاتا ہوں. اٹس اے سٹوری ٹائم. ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. لوگوں نے کہا معجزہ دکھاؤ. کہو کیا معجزہ دکھاؤں؟ کیا اس درخت سے کہو ادھر آ جائیں. جھوٹے نبی نے کہا درخت تجھے حکم دیتا ہوں ادھر آ جاؤ. درخت آیا؟ نہیں آیا. پھر اس نے حکم دیا درخت تجھے حکم دیتا ہوں ادھر آ جاؤ. درخت نہیں آیا. وہ جو جھوٹا نبی تھا اس نے کہا نبی تکبر نہیں کرتے، وہ نہیں آتا تو میں چلا جاتا ہوں. یہ مائک ادھر نہیں آ رہا تھا، میں ادھر آ گیا. تو کبھی کبھار سلوشن بہت آسان ہوتا ہے. صرف گردن میں سریا نہیں ہونا چاہیے. جو ابھی میں آپ دونوں کے درمیان ہوں اور ابھی کویشچن آنسر میں بھی یہ سوالات اسی قسم کے تھے کہ ہم یہاں رہتے ہیں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں یا جو بھی مغرب میں رہتے ہیں یا جو بھی اس قسم کے سرزمینوں پہ رہتے ہیں، انہیں مشکل یہ ہوتی ہے کہ فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کی کہ ہماری اولاد خطرے میں ہے. خود تو وہ بہت بیمہ ہو کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں خود تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. مان لیا آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ صرف آپ کی اولاد کو ہے. اس سے نجات کے لیے اسلام میں ٹوٹکے نہیں ہیں، ٹپس نہیں ہیں کہ اگر آپ نے اپنی نسل کو محفوظ رکھنا ہے تو آپ کو ٹپس دے دیے جائیں، ٹوٹکے دے دیے جائیں، آپ ان پہ عمل کریں اور آپ محفوظ ہو جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو اسلام کو سمجھنا پڑے گا. آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. ہم جن مسلمانوں میں رہ کر آئے ہیں، آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں، ہم تو وہیں رہ رہے ہیں. انہیں کھیلنے دیں، بچوں کو کوئی کچھ نہ کہے، لیکن ہاں وہ جو کرتے ہیں. ایک دفعہ کسی نے والد معظم سے شکایت کی کہ یہ بچے بہت شور کرتے ہیں، آپ انہیں خاموش کریں. تو والد نے فرمایا بچے شور نہیں کرتے، بچے چہچہاتے ہیں. تو ان کی چہچہاٹ مجھے کچھ نہیں کہتی ہے. کبھی سننا ہو تو ایک آدھ جملہ سن لیں گے اپنی مرضی سے.
اور وہ جو ایک آدھ جملہ سنیں گے آپ کے 1 گھنٹہ سننے سے بہتر ہوگا. اس لیے باقی آپ کے مجلس کا جو بھی ڈیکورم ہے، ہماری تقریر میں یہ آزاد ہے. ہمیں سب سمجھنا ہے. آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو اسے سمجھنا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میں جو یہاں آیا ہوں اور مجھے یہ نشست ملی ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ یہ بیٹھا ہے، یا میرے لیے میں یہاں آیا ہوں اور مجھے آپ ملے ہیں. کبھی دیکھیں ہم مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، کبھی سننے والے ملتے ہیں، کبھی سننے والے نہیں ملتے. اس ممبر کا یہ فائدہ ہے کہ آپ نے اتنے اوپر بھیج دیا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کون سن رہا کون نہیں سن رہا. ہم اسی پہ خوش ہیں، اتنے اوپر تو ہیں. سامنے کہاں اللہ. ٹھیک. دیکھیں اس کو لے کے میں اپنا مضمون ہی بھول جاؤں کہ وہ اس نے یہ کیوں کیا، آپ کیا کہیں گے؟ جی یار اس نے ہمارا، ابھی اگر آپ 200 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو 200 گھنٹے تو 1 گھنٹہ تو آپ یہاں بیٹھتے ہیں، 1 گھنٹہ آنے جانے میں لگتا ہے. یہ 400 گھنٹے 500 گھنٹے اس نے اس لیے ضائع کیے کہ ایک بچے نے شور کیا یا ایک آدمی نے مجلس توڑ دیا، یہاں سے کوئی اٹھ کے چلا گیا. بھئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اچھا آپ اچھے سے نہ سنیے گا، آپ اچھے سے سنیں گے تو میں لمبی مجلس پڑھتا ہوں. تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کچھ مجھ سے بھی لمبی مجلس پڑھنے والے ہیں. میں یہاں لمبی مجلس پڑھنے والا نہیں ہوں، آپ کل بھی آئیے گا. ٹھیک. تو میرے ساتھ کام کرتا ہے، اس نے کہا یار فلانی کی مجلس میں ایک آدمی بھی نہیں اٹھا اور اتنے گھنٹے اس نے تقریر کی. تیرا اٹھنے کا جی چاہ رہا تھا یا نہیں چاہ رہا تھا؟ کہتا ہے تو میرا 15 منٹ بعد ہی چاہ رہا تھا جی. میں کیوں نہیں اٹھا؟ میں نے کہا یہ نہیں اٹھ رہا، یہ نہیں اٹھ رہا تو میں بیٹھا رہوں. میں نے کہا سب کا یہی حال تھا. نہیں. کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں یا بہت سی چیزیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں، آپ کا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا. آپ کے اختیار کے بغیر بہت سی چیزیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن آپ کے اختیار کے بغیر آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کون سا جملہ صحیح ہے؟ دونوں صحیح نہیں ہے، دونوں صحیح ہیں. دیکھیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کی زندگی میں کچھ بھی آپ کے اختیار سے نہیں ہوتا. آپ کی زندگی میں ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے جس پہ آپ کا اختیار نہ ہو. پہلا والا صحیح ہے، 50-50. کچھ رعایت ملنا شروع ہوئی ہے. دونوں 100% صحیح ہے، دونوں 100% صحیح ہے. کیسے؟ یہ تو 3 دن میں مجلس پڑھ کے جاؤں گا اور آپ لوگوں نے اگر 3 دن سنا تو سمجھ میں آ جائے گا. یہ ان ڈراموں کی طرح ہے نا جو بتاتے ہی نہیں آخر میں کیا ہوگا. دیکھیے کچھ جو ہیں وہ ایک سیکوینس آپ کی زندگی میں آتا ہے، تک سیکوینسی فارسی والوں کے لیے. آپ جا رہے ہیں، سامنے گاڑی کھڑی ہوئی یا آپ کے بغل سے گاڑی گئی، اس میں کوئی ہے، آپ پہ اس کو پیار آ گیا، اس نے آپ کو ایک اسمائل دے دی. ہو جاتا ہے نا. کہیں سے آپ گزر رہے ہیں، آپ نے کچھ کیا، وہ غصے ہو گیا، اس نے آپ پہ شاؤٹ کیا یا اس نے آپ کو تھم اپ دیا. یہ جو بندہ ہے
آپ کی زندگی میں صرف ایک سیکونڈ کے لیے آیا ہے اور اس کے بعد چلا گیا. اس کے بعد آپ کی زندگی میں یہ آئے گا ہی نہیں. یہ آپ کے اختیار سے آیا تھا. آپ نے پلان کیا تھا کہ آپ اشارے پہ کھڑے ہوں گے تو وہاں وہ کھڑی ہوگی. کھڑا ہوگی میری اردو اچھی نہیں. آپ نے اختیار کیا تھا. نہیں, آپ نے اختیار کیا تھا وہ آپ کو اسمائل دے گی. یہاں آپ کے ہاں تو عام ہے نا کہ آپ کے سامنے سے ہے, آپ نے اس کو راستہ دیا تو آپ کو اسمائل بھی دیتی, آپ کو شکریہ بھی کرتی. ہم یہاں رہنے کے بعد اگر پاکستان جاتے ہیں, کوئی فیمیل ڈرائیو کرتی ہے اور آپ اس کو راستہ دیں, وہ آپ کو راستہ دیں, آپ ہاتھ ویو کریں یا اسمائل دیں تو وہ ناراض ہو جاتی ہے. تو انہوں نے مجھے سمجھا کیا ہے. کسی نے آپ پہ شاؤٹ کیا, وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کی زندگی میں یہی سب چلتا ہے, آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ جس گھر میں آئے ہیں آپ کے اختیار تھا. آپ نے اپنے والدین اپنے اختیار سے انتخاب کیا ہے. آپ نے اپنے بہن بھائی اپنے اختیار سے انتخاب کیا ہے. آپ جس کارپیٹ پہ بیٹھ رہے ہیں آپ نے اپنے اختیار سے. کچھ بھی میرا کوئی اختیار ہے ہی نہیں. یہ سب ہوتا جا رہا ہے, ان پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے. تقریباً میری زندگی میں میرا اختیار ہے ہی نہیں. سارے دیکھ لیجیے, بیوی میں نے اپنے اختیار سے چنی تھی. اسی طرح جی 50-50 ارینج میرج ہے, لو میرج ہے, 50-50 ہے. جی جن کی لو میرج ہے پورے شہر میں, پوری یونیورسٹی میں, پورے خاندان میں, جہاں جہاں جا رہے ہیں, جسے چنا تھا, جس کا انتخاب کیا تھا, جس پہ مرتے تھے, چننے کے بعد ایک آدھ سال میں وہ کیسی ہو جاتی ہے. آپ کے ہاں تو وہ مسئلہ ہے, بہت سخت ہے. سال بعد وہ آدھی جائیداد لے کے چلی جاتی ہے. ہاں یار اپنے اختیار سے چنا تھا, یہ کیا ہو گیا؟ یار میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا, مجھے پتا ہوتا تو اس کو تو میں اپنی زندگی میں کبھی نہ لاتا. جو سب سے بڑی مثال ہے آپ کی اختیار کی, اور اس سے زیادہ چاہت سے آپ نے کچھ اختیار نہیں کیا. یہ کچھ کی کہانی ہے, سب کی نہیں. ہاں جن کی کہانی ہے انہیں اچھا سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں مجھے بھی سمجھ میں آ رہا ہے نا, میں بیان کر رہا ہوں, میری کہانی نہیں ہے. ایسا نہیں, اب لوگوں نے سر ہلانا چھوڑ دیا. یہ جو سب سے زیادہ بڑا ہمارا خیال تھا کہ ہم نے کیا ہے, وہ بھی ہم نے نہیں کیا. ہمارا سب سے بڑا امتحان ہمارے رشتے ہیں. جن رشتوں کو ہم نے, جو خونی رشتے ہیں, وہ تو ہم نے اپنے اختیار سے کیا ہی نہیں ہے. آپ کو خدا نے جیسا بچہ دیا ہے, آپ کا کوئی اختیار نہیں. آپ کو جیسے والدین دیے ہیں, آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. اچھے ہیں تو بھی, اچھے نہیں ہیں تو بھی. اچھا اس میں تو میں جتنے بھی بولتا چلا جاؤں کہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے. ٹھیک, آپ اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, فلان جاتے ہیں, آپ کا پیئر پریشر ہے, آپ کے باقی پریشرز آپ پہ ہیں, اس کی وجہ سے آپ کرتے ہیں. آپ کو ماحول کا آپ کا اثر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ سے گناہ یا نیکی سرزد ہو جاتی ہے. یہاں آ کے جو آپ نیکی کرتے ہیں یہ ماحول کی وجہ سے کرتے ہیں نا. تو یہ سب مثالیں کس کی ہیں؟ ساتھ ہیں نا, مجبور ہونے کی, کہ آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں. اگر میں اتنے اوپر نہ ہوتا تو آپ سے پوچھتا, آپ مثال دے دو کون سی چیز آپ کے خیال میں آپ کے اختیار کی ہے. میں نے تو اپنی سی مثال دی. کوئی بھی مثال آپ دیں. اب ہم دوسرا جملہ کیا تھا, کوئی بھی چیز آپ کے اختیار سے خارج نہیں ہے. جو چیز آپ کے اختیار سے خارج ہے
وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے دوست یا دشمن پکڑ کے لے جائیں، آپ کے حلق کو دبا کے کھول کے اس میں کوئی ایسا مشروب ڈال دیں جو آپ نہیں پینا چاہتے. یہ تو جبر ہے نا، آپ کا اختیار ختم ہو گیا نا. نہیں، ماشاءاللہ کسی کو بہت اچھا لگا کہ بہت اچھا ہو گیا. چلیں آج جو ہے یہ حرام مشروب حلال طریقے سے میں نے پی لیا. ہاں ایسے ہی ہے. آپ کہیں گے کہ چلیں الحمدللہ، حرام چیز تھی، آج تک چکی نہیں تھی. مومن کبھی بھی یہ خواہش بھی اس کے دل میں نہیں آتی کہ میں یہ حرام کروں، مخصوصاً یہ والے حرام. کچھ حرام ایسے ہیں جس سے مومن کو نفرت ہوتی ہے. دیکھ کچھ اچھی چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں جس سے مومن کو نفرت ہے. کسی کو مومن نہیں کہتا چیز حرام نہیں ہے لیکن آپ کو اس سے نفرت ہے. کیوں؟ آپ کسی کو کھلائیں پلائیں، اچھا ہے برا ہے؟ اچھا ہے نا. کسی بھی مفتی سے پوچھیں میں پیاسوں کو پانی پلاؤں کیسا ہے؟ سب آپ کا کام. میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں کیسا ہے؟ سب آپ کا کام ہے. اسی سے پوچھیں میں سبیل لگاؤں کیسا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ حرام ہے، بدعت ہے. اسے کیا ہو گیا؟ جس کے لیے کہہ رہا تھا مستحب ہے، جس کے لیے کہہ رہا تھا اچھا ہے، اسی پہ آ کے کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کرتے ہیں، آپ کا کیا ہر کام اسے برا لگتا ہے. کیونکہ آپ سبیل لگاتے ہیں اس لیے اسے آپ کیونکہ اچھے نہیں لگتے. آپ کو تو جانتے ہی نہیں ہو، آپ کیوں نہیں اچھے لگتے اس کو؟ میں جو سوشل میڈیا پہ تھوڑا بہت کرتا ہوں اس میں گالیاں بھی پڑتی ہیں. آپ لوگ محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں. ٹھیک، اگر کبھی یہ کمنٹ میں پڑھوں یا میری ٹیم مجھے جو اس قسم کی کمنٹس ہوتی ہے وہ دے دیتی ہے، کبھی اس قسم کے کچھ کمنٹ کو چھپا دیتی ہے. مجھے کون سا کمنٹ زیادہ اچھا لگتا ہے؟ پازیٹیو نیگیٹو؟ جو کہہ رہے ہیں ان پہ ذرا کمنٹ کیجیے آپ. اپنے اوپر آئے تو پتہ چلے گا نیگیٹو کمنٹ کیسے ہوتا ہے. میرے لیے کہہ رہے ہیں آپ کو نیگیٹو کمنٹ اچھا لگتا ہے. سیدھا کہہ رہا ہوتا ہے کافر ہے تو، جہنمی ہے تو، پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور گالیاں تو میں یہاں بتا نہیں سکتا نا جو ملتی ہیں. وہ صحیح کہہ رہے تھے، مجھے نیگیٹو والا اچھا لگتا ہے. کیوں؟ بسم اللہ. یعنی اور گالیاں دیں. اچھا ہاں ٹھیک. دیکھیے وہ مجھے کیوں گالی دے رہا ہے؟ مجھے جانتا ہے؟ نہیں. سب پرسنلی مجھے تو نہیں جانتا. میں نے اس کے حق میں کوئی برا کیا؟ نہیں. میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے. شاید زندگی میں کبھی وہ بھی مجھے نہ دیکھے، میں بھی اس کو نہ دیکھوں. اس کو میں کیوں برا لگ رہا ہوں اور اتنا برا لگ رہا ہوں کہ وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے؟ اس کا خیال یہ ہے کہ میں شیعہ علی ابن ابی طالب ہوں. میں ہوں یا نہیں مجھے معلوم نہیں. میرے کوئی اچھے اعمال نہیں ہیں کہ میں قیامت کے دن اہل بیت کے سامنے رکھ کے کہوں میں آپ کا شیعہ ہوں، دیکھو میں نے یہ کیا ہے. میرے پاس یہ گالیاں ہیں، میں دکھاؤں گا، دیکھیں یہ گالیاں مجھے اس لیے پڑی ہیں. اس کا خیال ہے کہ میں آپ کا ہوں. اہل بیت شاید اس کا خیال خرید لیں کہ تیرے کرتوت تو اچھے نہیں تھے، تو کہاں ہمارا شیعہ کہاں.
لیکن تجھے یہ گالیاں اس لیے پڑی ہیں، ان کا خیال تھا تو شیعہ، چل تو آ جا، ہاں، اس لیے مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ مثال کون سی تھی جس میں آپ مجبور ہیں؟ اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا، ٹھیک؟ وہ مثال جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ شیعہ کو بہت بری لگتی ہے، نہ فقط حرام ہونے کی وجہ سے، حلال ہوتی تو بھی برا لگتا، اس لیے کہ یہ عمل اس کا ہے جس سے ہمیں نفرت ہے۔ یہ حرام ہے یقیناً، اس لیے بھی نفرت ہے۔ اگر حلال ہوتا تو بھی ہم اس کے قریب نہ جاتے، اس لیے کہ اس عمل کی وجہ سے امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلک، یہ یزید کا عمل ہے، میں یزید کا عمل کروں؟ نہیں، تو مثال اپنی جگہ رہنے دیجئے اور جو ہے وہ الگ اپنی جگہ رہنے دیجئے۔ اس مثال میں بھی اب ہمارا دوسرا جملہ، آپ بالکل بھی مجبور نہیں ہیں، آپ کو بچے کیا ملیں گے یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، لیکن اس مثال میں بھی آپ مجبور نہیں ہیں۔ اب حل کریں یہ کیسے ہوگا؟ آپ کے والدین کون ہوں گے؟ آپ کو چوراہے پہ جو ملا ہے اور آپ پہ شاؤٹ کر رہا ہے وہ کون ہوگا، کیا کہے گا، یہ سب آپ مجبور ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کیسے ری ایکٹ کریں گے اس میں آپ مجبور نہیں ہیں۔ کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا ہے کہ آپ نے ری ایکٹ کیسے کرنا ہے، وہ آپ کے حلق میں جبرن انڈیل سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ استغفر اللہ کہیں یا الحمدللہ کہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے واہ آج تو مزہ آ گیا حلال میں، یہ آپ کی اختیار، آپ کا اختیار ختم نہیں ہوتا اصلاً ابدا۔ یہ جو آپ ماحول کا اتنا کہتے ہیں نا ماحول، اس میں میری پوری مجلس ہے، آج میں وہ مجلس نہیں پڑھنا چاہتا۔ نیچر اینڈ نرچر میں ایک آپ کی نیچر، آپ کی جینس ہے، اس جینس کی وجہ سے آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، جو بھی ہے تفصیل میں نہیں جاتا، ایک آپ کی نیچر ہے، ایک آپ کی نرچر ہے۔ کتنے پرسنٹ اثر آپ کے عمل پہ آپ کی نیچر کا ہوتا ہے، اور کتنے پرسنٹ اثر آپ کے نرچر کا ہوتا ہے؟ اپنے ذہن میں سوچ لیں۔ کوئی اگر لاؤڈ تھنکنگ کرتا ہے تو بول بھی دے، نیچر کا کتنا اثر ہے آپ کے ڈیسیجن پہ؟ کوئی اثر نہیں ہے، سب خاموش ہیں۔ نرچر کا کتنا اثر ہے جس پہ آپ کو اتنی پریشانی ہے اور آپ تربیت کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، کرنا چاہیے، ہاں، کتنا اثر ہے؟ آپ لوگ سوچتے ہیں، اپنے ذہن میں ڈالتے ہیں، ٹھیک؟ ان دونوں کا آپ کے ڈیسیجن پہ 0% افیکٹ ہے۔ آپ جو چاہیں، آخری ڈیسیجن آپ کا اپنا ہے، آخری فیصلہ آپ کا اپنا ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قیامت کے دن اچھے کا سارا ثواب کسے ملے گا؟ آپ کو ملے گا۔ برے کا سارا عقاب کسے ملے گا؟ اس کو ملے گا، آپ کو تو نہیں ملے گا نا، آپ کی تو شفاعت ہو جائے گی۔ جس نے برا کیا اس کو برے کا ملے گا، جس نے اچھا کیا اس کو اچھے کا ملے گا۔ اس دن یوم یدعو الناس بامامہم، لوگوں کو اپنے امام کے نام سے
پکارا جائے گا. آپ کی اصل آئیڈینٹی وہ ہے, یہ باقی آئیڈینٹی نہیں ہے. میں پرشین اسپیکنگ ہوں یا اردو اسپیکنگ ہوں یا پنجابی اسپیکنگ ہوں, میں یہاں کب آیا ہوں, میری پہلی نسل ہے, دوسری نسل ہے, یا میں یہیں قوم میں ہوں, یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. اصلاً یہ کیوں ہے؟ لتعارفوا, پہچانے جاؤ بس, خلاص. ہر شخص کو قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ معشور کیا جائے گا. آپ کو کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب. جیتے رہیں. اچھا, اتنا ہم اس میں مسرور ہو جاتے ہیں, ہم اپنا مطلب بھی بھول جاتے ہیں. مخصوصاً جب بچے نعرے لگائیں اتنی خوشی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ میری مجلس میں نعرے لگ رہے ہیں, میں ایسی تقریر کر ہی نہیں رہا کہ مجھے نعرے چاہیے. ہر شخص یاد آ گیا, ہر شخص اپنے امام کے ساتھ, آپ امیر المومنین کے ساتھ. آپ کیسے جا رہے ہوں گے محشر میں؟ جی, آپ جا نہیں رہے ہوں گے, آپ کو VIP پروٹوکول میں لے جایا جا رہا ہوگا. آپ وہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, لوائے حمد کا سایہ ہوگا آپ کے اوپر. جہاں سب پیاسے ہوں گے وہاں آپ کو جام کوثر پلایا جا رہا ہوگا. جب وہ تو بعد میں ہوگا نا, پہلے ہر کسی کو اپنے امام کے ساتھ معشور کر دے گا, جمع کیا جائے گا. یہ آگے امام جا رہا ہے, پیچھے تم چلو. آپ تو خوشی خوشی چلیں گے, تھوڑی دیر میں ان کو پتہ چل جائے گا, لیکن پھر وہ ٹرین تبدیل نہیں کر سکتے, اور ٹریک چلنے کے بعد ادھر ادھر کوئی نہیں ہو سکتا. وہ آگے پہنچیں گے تو جہنم, آپ پہنچیں گے تو جنت. آپ سے مراد جس کا مولا علی ہے. آپ کسی کو میں خواہ مخواہ خوش فہمی میں نہیں ڈال رہا, جو شیعہ علی ہے اس کی بات کر رہا. وہ جو دوسرے ہوں گے سامنے کیا آ جائے گا؟ جہنم. جب جہنم کے دہانے میں پہنچیں گے ان کی بات کر رہا ہوں. ایک مثال میں پہلے دے دوں, یہ ریکارڈ ہو رہا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے. ایک صاحب کو نماز نہیں آتی تھی اور پہنچ گئے تھے حج پہ. مولانا نے بہت کوشش کی نماز سکھانے کی, ان کو نہیں آئی. اب 1-8 گھنٹے میں پوری نماز اور اس کی قرات وغیرہ سب صحیح تو نہیں کی جا سکتی. شام کو مجلس ہو رہی تھی, مجلس میں انہوں نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نماز بھی نہیں آتی اور وہ حج پہ آ جاتے ہیں. نیچے سے وہ بولے, مولانا میں نے آپ کو پرائیویٹ میں کہا تھا, آپ نے مجلس میں بول دیا. مولانا کہا میں نے تیرا نام کب لیا تھا, تو نے اپنا نام خود لیا. تو ابھی ہم نہیں کہہ رہے وہ کون ہیں, جو دوسرے امام وہ کون ہیں ہم تو نہیں کہہ رہے. کوئی خود بولے تو پھر ان کا اپنا نصیب. وہ جائیں گے, آگے آ جائے گا جہنم. یہ خدا سے کہیں گے, خدایا ہمارے حصے کا عذاب بھی اسے دے دے, یہ ہمیں لایا جہنم کے پاس, اس کو دگنا عذاب دے. آیت کیا ہے؟ اسے بھی دگنا عذاب ہوگا, تجھے بھی دگنا عذاب ہوگا.
اسے دگنا تو ہوگا سو ہوگا، اسے دگنا کیا ہوگا؟ میں نے اتنا اچھا امام تمہیں قرار دیا تھا، اسے چھوڑ کے تم نے اسے چنا لیا. دیکھیں ہم لعنت کس پہ کرتے ہیں؟ جو امام حق نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی ہم یہاں لعنت کرتے ہیں، تم وہاں لعنت کرو گے. دیکھیں آپ کا اختیار ختم نہیں ہوتا، آپ نے اپنے اختیار سے اسے یا اسے امام بنایا ہے. صحیح ہے نا؟ آپ کا ہمارے دونوں جملے کچھ حد تک واضح ہو گیا ہوگا. ابھی آپ کو تیسری قسط نہیں چاہیے، سمجھنے کے لیے چاہیے. ہاں ٹھیک، آپ مجبور ہیں، کچھ بھی آپ اپنی زندگی میں ڈیزائن نہیں کر سکتے، جو کچھ ہوتا ہے جبر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ بالکل بھی مجبور نہیں ہیں. میرے ماں باپ کون ہوں گے؟ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. کیسے ہوں گے؟ اس پہ بھی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس پہ آپ نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے. آپ کو ثواب اور عقاب کس پہ ملے گا؟ آپ کے ریئیکٹ کرنے پہ. سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں. آپ کا جو آپ کی اصل عبادت ہے، آپ کو یہ ناراض نہ ہو کہ یہ اصل عبادت نہیں ہے. یہ تو آپ سال میں کتنے گھنٹے آتے ہیں؟ سال میں 10 سے تو زیادہ آتے ہیں. ایسا ظلم بھی نہیں کرو، ٹھیک ہے نا؟ ہیں، ہاں ہم میں سے ہیں جو صرف تاسوعہ عاشورہ آتے ہیں، ہم میں سے وہ بھی ہیں جو صرف عاشورہ کے دن آتے ہیں. ہیں ایسے ہیں، لیکن ہم تو 2 مہینے عزاداری کرنے والے. 2 مہینے باقی اعضاء شامل کر کے ان دنوں میں سے نکال کے 40-50 گھنٹے 100 گھنٹے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا نا. یہ 100 گھنٹے آپ عبادت کرتے ہیں. 24 گھنٹے میں نماز کتنی دیر پڑھتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ. یعنی 48 میں سے ایک حصہ خدا کا عبادت کا. یہ 100 گھنٹے جو سال میں ہیں، پتہ نہیں کتنے گھنٹے بنتے ہیں. 365 کو 24 سے ضرب دیں، پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا. عبادت صرف یہی ہے؟ نہیں، یہ بہترین عبادت ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. آپ نے اپنے بچوں کو اگر سیکیور کرنا ہے تو اس کا واحد راستہ ہے. وہ راستے کا پھر آگے ڈیفینیشن پوری سنیے گا، ہاں ابھی صرف میں اشارہ دے رہا ہوں. اس کا واحد راستہ فرش عزا ہے. فرش عزا پہ ایک آنسو اگر آپ کے بچے کے آنکھوں سے نکل آیا، اس کی نجات یقینی ہے. آپ کی زندگی کا وہ امتحان، وہ آزمائش، وہ عبادت جس سے تعین ہوتا ہے کہ آپ ہیں کون، آپ حسینی ہیں یا نہیں ہیں. دوسرا لفظ نہیں کہتا. اگر حسینی نہیں ہے تو پھر وہی ہیں اور کوئی راستہ نہیں. ہاں، اور حسینی صرف یہ نہیں کہ سال میں 1-2 دفعہ آپ کہیں میں حسینی ہوں. اگر حسینی ہیں تو حسین آپ سے خوش ہونا چاہیے. بہت آسان ہے لوگ کہیں ہم حسین کو خوش کریں گے، ہم یزید پہ لعنت بھیجیں گے. بہت آسان ہے، لیکن حسین
یزید پہ لعنت بھیجنے سے خوش نہیں ہوتا. حسین اور حسین کا رب تب خوش ہوتا ہے جب حسین کی ماں راضی ہوتی ہے. جس کو اگر کنفیوژن ہے نا اس کو آخر تک سمجھ میں آ جائے گا اگر یہ ایک جملہ سمجھ میں آ گیا. اس زندگی میں یہ عبادت نہیں ہے آپ ادھر بیٹھ کے، یہ عبادت نہیں ہے اس کو کاٹ کے نہ کہیے گا کہ عزاداری عبادت نہیں ہے. پہلے میں بتا چکا ہوں نا عزاداری کیا ہے. نمازیں عبادت نہیں ہیں، وہ جو تعین کرتی ہیں آپ کی ڈائریکشن کا کہ آپ ہیں کون، آپ حسینی ہیں یا نہیں، اس کا جو تعین کرتی ہیں وہ مسجد و بارگاہ نہیں ہے، وہ آپ کی زندگی میں پیش آنے والے حوادث ہیں اور اس پہ آپ کا رد عمل ہے. وہ بتاتا ہے آپ کون ہیں. آپ کے رشتہ دار آپ کا بس نہیں چلتا، ٹھیک ہے. جو بدل سکتے ہیں وہ صرف بیوی ہے رشتوں میں، وہ آپ کی مجال نہیں ہے. ہاں میری بہنیں بیٹیاں یہ نہ کہیں کہ یہ عجیب مولوی ہے، ٹھیک. ان کے لیے بھی تو یہ آپشن ہے نا، جو رشتہ وہ بدل سکتی ہیں یہ ہے، باقی رشتے تو آپ نہیں بدل سکتے نا. ٹھیک. جو رشتے خدا نے بنا دیے وہ بنا دیے. دیکھیں خدا نے ایک منصوبہ بنایا، پلان ہے خدا کا، اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا. آپ کو جس گھر میں آنا ہے آپ کو اس گھر میں آنا ہے. ہمیں خدا کے منصوبوں کا علم نہیں ہے. جسے علم ہے وہ تلوار روک لیتا ہے. دیکھیں یہ والی ہم نے زیادہ مثال سنی ہوئی ہے، امیر المومنین کی نسبت ہم نے مثال زیادہ سنی ہوئی ہے. میں نے اشارہ کیا آپ لوگ سمجھ گئے. جن بچوں کو سمجھ میں نہیں آیا آپ ان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی اپنے بچے سے بول رہا ہو نا میں یہاں سے ڈانٹنا شروع نہیں کر دوں گا. تو اپنے بچوں کو جو چیز ٹرانسلیٹ کرنی ہے کہ اس نے کیا کہا، کیا اشارہ کیا، یا کوئی لینگویج کی وجہ سے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لائیو ٹرانسلیٹ کریں. اگر کوئی اور ہے بڑا ہے اور اس کو اردو میں پرابلم ہے اس کو بھی لائیو ٹرانسلیٹ کریں، آخر میں اس کو بل دے دیں. آپ کے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا، تھوڑے سے بن جائیں انگریزی ان چیزوں میں. ٹھیک. آپ کوئی رشتہ بدل نہیں سکتے. آپ کو کہاں آنا ہے پہلے سے طے شدہ ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے اس طرح ارشاد فرماتے ہیں. ہاں بہت سی چیزیں آپ کو ویسی سمجھ میں نہیں آتا کہ معصوم یوں کیوں کہہ رہے ہیں. بھائی آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ کربلا میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ جو میرے بابا پہ حملہ کرتے تھے، میرے بابا کو زخم لگاتے تھے، اور وہ میرے بابا کی تلوار کے زد میں ہوتے تھے، اور حسین انہیں نہیں مارتے تھے. دیکھیں علی کا نہ ماننا اور ہے،
حسین کا نہ مارنا اور ہے. کیونکہ اکثر وہاں کفار تھے لیکن ادھر بھی وہ دیکھتے تھے. فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ بابا حسین اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کسے؟ جو مار رہا ہے اسے، جو زخم دے رہا ہے اسے. مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس کی نسل میں کیونکہ کوئی شیعہ، کوئی یا حسین کہنے والا آ رہا تھا، اس کی محبت میں اس کی نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ہماری محبت میں، ہماری محبت میں حسین زخم کھا رہا ہے، جواب نہیں دے رہا. تو ہمیں تو پتہ ہے، یعنی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، خدا کے حساب سے پتہ ہے کس نے کہاں آنا ہے. کبھی وقت ہوا بیان کروں گا، جو مرضی فیملی پلاننگ کر لو، جو مرضی کر لو، کچھ نہیں ہونا. جس نے جہاں آنا ہے اس نے آنا ہے. یہ زمین جتنوں کے لیے بنائی ہے اتنے اس زمین پہ آئیں گے. تم بچے پیدا نہ کرو ادھر سے آ جائیں گے، نا، اور بچے پیدا کرنے والے بھی آ جائیں گے. یا ٹھیک. یہ جو رشتے ہیں یہ جبر ہے، اور یہ جبر ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک آیا تھا اس نے شاؤٹ کیا اور چلا گیا. یہ تو آسان ہے نا. اچھا، کچھ مومنین محبت میں میرے ساتھ بہت کچھ کر جاتے ہیں، یعنی اور کیا کریں گے، کوئی ظلم تو مجھ پہ نہیں کریں گے نا، کافی تھکا دیتے ہیں یا بہت زیادہ وقت لیتے ہیں، اس کا بھی قصور نہیں ہوتا. وہ آتا ہے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ لیتا ہے، وہ یہ محبت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. آخر میں تھک ہار کے اگر انہیں کہیں میں تھک گیا ہوں، میں آگے مزید آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، تو مجھے میسج کر دیتے ہیں. جس طرح آپ سوشل میڈیا میں تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، مومنین کے درمیان بھی کیا کریں. بھائی 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے پوڈ کاسٹ میں تحمل آسان ہے، روز روز دن میں 5 گھنٹے 8 گھنٹے کے بعد تحمل مشکل ہے. جس کے ساتھ میں نے اپنی ساری زندگی گزارنی ہے اس میں اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہو تو اس کو تحمل کرنا بہت مشکل ہے. 1-2 دن تو برداشت کر لوں، کوئی مسئلہ نہیں. آفس میں بھی اگر اطراف میں ہے تو وہ بھی برداشت کر لوں گا، کیونکہ اس سے واسطہ کیا پڑتا ہے. اگر آفس میں باس ہو یا نیچے ہو، کوئی بھی ہو، اس سے بھی بہت کم واسطہ پڑتا ہے. 1-2 سیکنڈز دن میں ایک ایسے آتا ہے، وہ آپ کا موڈ خراب کرتا ہے، آپ آگے نکل جاتے ہیں. لیکن خاندان 1-2 ہوتا ہے. وہ جس آپ کی جو رگ ہوتی ہے نا، جس سے ٹیز ہوتے ہیں، اس کو اتنا زخمی کیا ہوا ہوتا ہے. زخمی رگ پہ اگر ہاتھ بھی لگے آپ کی چیخیں نکلتی ہیں. کچھ کو بہت اچھا، میری طرف بہت اچھا سمجھ میں آ رہا ہے. یا آپ کو خود ہوا ہے یا آپ نے کسی کو دیکھا ہے، اور کسی نہ کسی رشتے میں سب کے ساتھ ہوا ہے. سب سے مراد میری طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک. اصل عبادت کیا ہے؟ یہاں تم کیا کرتے ہو؟ تم نے اخلاق اہل بیت سیکھا، اور جو اخلاق اہل بیت تمہیں درس دیتا ہے اس میں یہاں تم کیا کرتے ہو. یہ اصل ریئل ٹیسٹ یہاں پہ ہے، اصل عبادت یہاں پہ ہے. یہ عبادت تعین کرتی ہے کہ آپ کون ہیں. آپ سب ہیں، آپ کو فرش اعضاء پہ آنے کی توفیق نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ باہر زندگی میں کہیں ہے.
آ جاتے ہیں، سننے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ یہ نہیں ہے مولوی اچھا نہیں پڑھ رہا ہے، مجلس اس لیے نہیں سن پا رہے۔ کسی کا سوشل میڈیا کا چینل ہے؟ کسی کا تو ہوگا، کسی کا نہیں ہے۔ ایک نگیٹو کمنٹ آ جائے اور آپ راستے میں آنے سے پہلے وہ پڑھ لیں، پورے مجلس سے آپ کا موڈ خراب، آپ کا نہیں کہہ رہا، کسی کا۔ ٹھیک، اچھا، سوشل میڈیا اکاؤنٹ آپ سب کا ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا استعمال نہ کریں، لیکن اس پہ اکاؤنٹ چینل سب کا ہو۔ یہ غلط ہے، صحیح ہے؟ ہو اس کے الٹا رہا ہے، یوزر نہیں ہونا چاہیے۔ اکاؤنٹ ہونا چاہیے سے مراد یہ ہے، حدیث ہے، کبھی اس میں وہ ہوا، میں آپ کو پوری حدیث پڑھ دوں گا، کہ جس نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ایک فضیلت لکھی، جب تک وہ فضیلت باقی ہے، جب تک وہ تحریر باقی ہے، خدا فرشتوں کو خلق کرتا ہے، وہ فرشتے اس شخص کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے، پرانے زمانوں میں جنہوں نے لکھا، وہ جب تک وہ کاغذ پہ سیاہی رہی فرشتے رہے۔ اب آج کل کے زمانے میں فرشتے تو بیچارے تھک جائیں گے، آپ لکھ کے کلاؤڈ پہ ڈال دیں گے، چینل پہ ڈال دیں گے، وہ مٹے گا؟ نہیں مٹے گا۔ تو یہ اپرچونٹی ہے، پیج آپ کو ہونا چاہیے، اور سب اپنے پیج پہ یہاں تصویر لگائیں، میری نہیں، اپنی۔ ہم گئے تھے ذکر حسین کے لیے، سوشل میڈیا پہ یہ خود یا حسین ہے نا، سب کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ یہ پتہ نہیں کتنے آپ میسیجز کرتے رہتے ہیں آپس میں، میں کہتا ہوں مخصوصاً یہ جوانوں کے میسیجز اگر کمپائل کریں تو بہار الانوار سے بڑی جلد کتاب بن جائے گی، اتنا لکھتے ہیں۔ تو یار دن میں روزانہ یا جب بھی کر سکو ایک فضیلت لکھ دو مولا کی، بھر دو۔ حق آپ کے پاس ہے، حسن آپ کے پاس ہے، کمال آپ کے پاس ہے، امیر المؤمنین صرف آپ کے پاس ہے۔ آپ کو بولنے کا حق ہے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ کسی کا کیوں سنیں؟ کسی کے پاس ہے کیا وہ جو آپ کو دکھائے گا؟ آپ کے پاس ہے اہل بیت، آپ دکھائیں لوگوں کو، اور مختلف آوازوں میں، مختلف لہجوں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف اکاؤنٹ سے سب یہ کام کریں۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو میری ویڈیوز کو فارورڈ کریں۔ میں مذاق کر رہا ہوں، یہ جسٹ صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے، اور آپ کو خوش کرنے کے بہانے خود خوش ہو رہا ہوں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والوں۔
اچھا، قرآن علی کا قصیدہ بیان کرتا ہے، علی کے حق کی گواہی دیتا ہے، اس سے علی کی شان میں اضافہ ہوتا ہے؟ ہاں؟ اگر وہ آیات کم نہیں ہے، ہاں، اہل سنت علماء کہتے ہیں 350 آیات علی کی فضائل میں امیر المومنین کے شان میں نازل ہوئے ہیں۔ ہمیں تو پورا قرآن ہی علی کا قصیدہ نظر آتا ہے۔ کوئی آیت اگر علی کی شان میں نازل ہوتی ہے، اس سے علی کی شان نہیں بڑھتی، آیت کی شان بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ نثر میں نے کوئی شاعری نہیں کی، استدلال ہے۔ قرآن، ہاں، حدیث کی بھی بات نہیں کر رہے، حدیث قرآن سے کم نہیں ہے، ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہے نا؟ جو ہم کہیں صرف قرآن نہیں، بھائی ہمیں قرآن بھی محمد سے ملا ہے۔ قول محمد اگر کم ہو جائے تو آپ کو قرآن بھی نہیں ملتا۔ ہاں، وہ قرآن کہاں سے ملا؟ یہ جو کہانیاں ہیں قرآن کو اس نے کمپائل کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، سب جھوٹ۔ قرآن جبرائیل لے کے آیا ہے یا خدا نے مستقیم قلب نبی پہ اتارا ہے؟ دونوں سچ ہیں۔ جیسے میں نے پہلے ایک جملہ بولا، آپ کو لگا ان میں سے ایک سچ ہے، یہ دونوں سچ ہے۔ اسے جو نازل ہوا قلب رسول پر، علی کے قلم نے قلم بند کیا۔ وہ قرآن نہیں پہنچا جو علی نے جمع کیا۔ یہ قرآن اور کون سا ہے؟ اور کوئی کتاب اللہ کی کتاب ہو سکتی ہی نہیں ہے جسے غیر علی نے لکھا ہو۔ یہی حیدری اچھا، ہمیں دیکھیے، ہم جو بھی دعویٰ کریں ہم کہتے ہیں چیلنج کرو۔ کو کیسے؟ دلیل۔ جتنا کوئی چیلنج کرتا ہے اتنے جوابات موجود ہیں اور اتنا مزہ بھی آتا ہے جواب دینے۔ اچھا، میں نے 13 رجب یہ بات کی، میں جیسے ہی کہ ایک آدمی آ کے میرے کان میں، نیچے تھا، میں یہاں تو کوئی میرے کان میں آ کے نہیں بول سکتا، جب نعرے لگا رہے تھے اور کہا کہ اہل سنت بھی موجود ہیں اور بڑے پڑھے لکھے اسکالرز، آفیسرز آئے ہوئے ہیں آپ کو سننے کے لیے، آپ اس قسم کی بات نہ کریں۔ اچھا، ہم نے ایسی کون سی بات کی جو اتنے پڑھے لکھے یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جسے ہم ڈیفینڈ نہ کر سکیں؟ آپ نے علی کو قرآن سے اوپر کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی بیان بھی سنو پھر۔ دیکھیے، قرآن ہی کی 2 آیتیں ہیں، یا مجھے یہاں آپ کا نہیں پتا، ابھی آپ فی الحال موجودہ میں اگر کہوں کہ آیت اللہ سیستانی فلاں ہیں، کیا ہیں، میں بیان کروں اور ان کی وہ خصوصیات جو صرف مجھے پتا ہے میں آپ کے سامنے لاؤں، تو ان باتوں سے سیستانی اوپر جا رہا ہے، میں اوپر جا رہا ہوں۔
ये मैं तारीफ इसलिए नहीं कर रहा होता हूँ कि वो कुछ है, मैं कह रहा होता हूँ मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं वो जानता हूँ जो कोई नहीं जानता। दर हकीकत मैं अपनी बड़ाई बयान कर रहा होता हूँ। ऐसे किसी और के लिए मेरे साथ भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। वो बुलाते थे, अभी तो किसी ने बुलाया नहीं, मैं खुद ही आ गया मेंबर पे। वो अल्लामा पता नहीं मुहक्किक दहर मुफस्सिर कुरान फलान, ये पता नहीं क्या ये दौरां, ठीक है। तो उसने उस स्टेज सेक्रेटरी से कहा यार ये इन चीज़ों में से मैं नहीं हूँ। उसने कहा मुझे भी पता है, मैंने मजबे को भी संभालना है मुझे भी पता है इनमें से तो कुछ भी नहीं है, ठीक। तो वो ये क्यों बोल रहा होता है? अपने आप को बढ़ाने के लिए। देखिए मैं कब बढ़ूंगा? अगर कोई बड़ा मेरी तारीफ करे तो मेरी बढ़ाई हो जाएगी। अगर कोई छोटा बड़े की तारीफ करे तो छोटा खुद बड़ा होगा। अपने बड़ा होने के लिए कह रहा था। कुरान की आयत नहीं है, कुरान की आयात हैं। अगर कोई आम आयत आयतुल्लाहिल उज़्मा की शान बयान करे, मा लिल्लाहि आयतुन अकबर मिन्नी, अल्लाह की मुझसे बड़ी कोई आयत है ही नहीं। जो भी आयत अली की शान बयान करेगी उससे अली के शान में इजाफा नहीं होगा, उस आयत के शान में इजाफा होगा। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले में। जीते रहो बेटा। अच्छा, तो पहले भी इन्होंने एक शेर पढ़ा, मैं कहीं और निकल गया, ठीक है ना। देखिए हम क्या कह रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक। पहले ये गलत है, आले मोहम्मद बंद कर सकते ही नहीं है, नहीं हो सकता। वो खैरात बंद कर दें जिनके लिए कुरान कहता है वयुतइमूना वयुतइमूना ताम अला हुब्बी। उसका ये है क्या? अभी आपसे सवाल नहीं कर, आप कहेंगे वो जी एक वाक़या हुआ था, एक दिन फ़कीर आया था, एक दिन असीर आया था, एक दिन मिस्कीन आया था। कुरान ये नहीं कह रहा। कुरान नहीं कहता कि इन्होंने खिलाया था। कुरान कहता है ये वो दर है जिस पे जो आता है उसे क़यामत तक खिलाते रहेंगे। बाकी दर पे जाने से खुदा मना करता है, कहता है ये वो दर है जिस पे तुम्हें जाना है। मेरे बेटा थक जाएगा, ठीक, सलामत रहो बेटा।
اچھا، اگلے مصرے پہ بھی ابھی پوری تقریر ہو سکتی ہے. کوئی دانے دانے کو کوئی محتاج نہیں ہوگا، کوئی باقی رہے گا تو محتاج ہوگا نا. دیکھیں، لبیت کی عطا یہ نہیں ہے کہ آپ کو کھانا مل رہا ہے، نہیں، آپ کا وجود ان کی عطا سے ہے. کوئی باقی رہے گا ہی نہیں کہ وہ محتاج ہو جائے. یہ مقام کیوں ملا اہل بیت کو؟ اس لیے کہ یہ پورا گھرانہ ایسا ہے. اور اس کے ساتھ ہوا کیا؟ وہ لعین رسیاں لے کے آگے بڑھ رہے تھے، اور وہ آگے بڑھنے والے کتنے پلیت تھے، اور جن کے ہاتھوں کو باندھنا تھا وہ کتنے پاک تھے. زینب کبریٰ نے ارشاد فرمایا، خبردار، نحن ودائع رسول اللہ، ہم رسول خدا کی امانتیں ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہاتھوں کو باندھا گیا، کیسے بیویوں کو سوار کرایا گیا. جناب سیدہ ایک مصائب ہیں جو اگر ذاکر نہ پڑھے تو وہ راضی نہیں ہوتی. جب عباس نے صدا دی، وہ حسین جو عقاب کی مانند جاتا تھا، وہ آہستہ آہستہ گیا سوئے علقمہ. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ حسین آہستہ کیوں جا رہا ہے، لیکن مقتل نے جو حسین کا جملہ لکھا اس سے سمجھ میں آ گیا. حسین نے فرمایا، عباس میرے لیے بہت سخت ہے تجھے یوں بکھرا ہوا دیکھو. اجرکم علی اللہ. جب عباس دونوں شانے شہید کروا چکے اور زمین کربلا پہ آ رہے تھے، تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی شہید، کوئی مجاہد گھوڑے سے آتا ہے، ہاتھوں کے بل زمین پہ آتا ہے. میرا بیٹا عباس جب زمین پہ آ رہا تھا دونوں شانے شہید ہو چکے تھے. میں کیسے کہوں؟ جناب سیدہ یقیناً اس عزادار سے بھی خوش نہیں ہے جو ان مصائب پہ گریہ نہ کرے. بیویوں کے شان شہید تو نہیں ہوئے تھے، لیکن بندے ہوئے تھے. جب مقتل سے گزارا گیا اور انہوں نے حسین کے بے سر لاشے کو دیکھا تو بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرانا شروع کر دیا. ہاتھ کھلے ہوتے تو ہاتھوں کے بل زمین پہ گرتے، ہاتھ بندے ہوئے ہیں منہ کے بل زمین پہ گر رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. یہ کاروان کوفہ کی جانب چلا. آپ میں سے کچھ خوش نصیب ابھی جائیں گے، مشی کریں گے. خدا ہم سب کو نصیب فرمائے. آپ کوفہ سے، نجف سے کربلا کی طرف چلتے ہیں. یہ قافلہ کربلا سے نجف، کربلا سے کوفہ کی طرف چل رہا ہے. ایک لشکر ہے جس نے باغیوں کو قتل کر دیا ہے. لشکر اسلام فتح مند واپس آ رہا ہے. اعلان ہوا ہر گاؤں والے اس لشکر کا استقبال کریں، مختلف پکوان بنائیں.
جس بھی پڑاؤ پہ یہ لشکر رکتا تھا یہ سارے لعین کھاتے تھے، حسین کے بچوں کو کچھ نہ ملتا تھا۔ کسی لعین نے کہا ان بچوں کو بھی اگر تھوڑا سا کھانا دے دو، کہا ابن زیاد کا حکم ہے یہ بچے کوفہ میں بھوکے وارد ہوں، جب کوفہ والے صدقات پھینکیں یہ بچے صدقات اٹھا کے کھانے پہ مجبور ہو جائیں۔ تاریخ گواہ ہے حسین کے بچے صدقات کھانے پہ مجبور نہیں ہوئے، آج ساری دنیا حسین کے بچوں کا صدقہ کھا رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عربوں کی رسم ہے، عربوں کو اسیر نہیں کیا کرتے تھے، مسلمان خواتین کو بے مغنہ و چادر نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک خاتون کوفہ کی چھت پر ہے، سلامت رہو بیٹا، اس کا تھوڑا خیال کریں، گود میں لے لیں جس کا بھی ہے۔ ایک خاتون نے اپنے مکان کی چھت سے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے، مردوں کو اسیر کیا ہوا ہے، عورتوں کو بے مخنہ و چادر کیا ہوا ہے۔ جب کاروان نزدیک آیا اس نے پوچھا زینب کبریٰ سے تم کس قوم و قبیلہ سے ہو؟ زینب نے فرمایا ہم کسی قوم و قبیلے سے نہیں، ہم آل رسول ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں۔ جیسے ہی اس مومنہ نے یہ سنا چھت سے نیچے آئی، تمسایوں کے دروازے کھٹکھٹانے شروع کیے، چادریں ہیں تو دے دو، نبی زادیہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔